رشوت افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ احمد دین کھاتے پیتے آدمی کا لڑکا تھا۔ اپنے ہم عمر لڑکوں میں سب سے زیادہ خوش پوش مانا جاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بالکل خستہ حال ہو گیا۔ اس نے BA کیا اور اچھی پوزیشن حاصل کی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کے والد خان بہادر عطا اللہ کا ارادہ تھا کہ اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیجیں گے۔ پاسپورٹ لے لیا گیا تھا، سوٹ وغیرہ بھی بنوا لیے گئے تھے کہ اچانک خان بہادر عطا اللہ نے، جو بہت شریف آدمی تھے، کسی دوست کے کہنے پر سٹا کھیلنا شروع کر دیا۔ شروع میں انہیں اس کھیل میں کافی منافع ہوا۔ وہ خوش تھے کہ چلو میرے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کا خرچ ہی نکل آیا، مگر لالچ بری بلا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی پشت پر چوگنی ہے، جیتتے ہی چلے جائیں گے۔ ان کا وہ دوست جس نے اس کو ان راستے پر لگایا تھا، بار بار ان سے کہتا تھا، خان صاحب ماشاءاللہ آپ قسمت کے دھنی ہیں، مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جائے۔ اور وہ اس قسم کی چاپلوسیوں کے ذریعے خان بہادر سے 100-200 روپے اینٹ لیتا۔ خان بہادر کو کبھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتی، اس لیے کہ انہیں بغیر محنت کے ہزاروں روپے مل رہے تھے۔ احمد دین ذہین اور باشعور لڑکا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا، ابا جی، یہ آپ نے جو سٹہ بازی شروع کی ہے، معاف کیجیے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ خان بہادر نے تیز لہجے میں اس سے کہا، برخوردار، تم میرے کاموں میں دخل دینے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے، جتنا روپیہ آ رہا ہے وہ میں اپنے ساتھ قبر میں لے کر نہیں جاؤں گا، یہ سب تمہارے کام آئے گا۔ احمد دین نے بڑی معصومیت سے پوچھا، لیکن ابا جی یہ کب تک آتا رہے گا؟ ہو سکتا ہے کل کو یہ جانے بھی لگے۔ خان بہادر بھنا گئے، بکو مت، آتا ہی رہے گا۔ روپیہ آتا رہا، لیکن ایک دن خان بہادر نے کئی ہزار روپے کی رقم داؤ پر لگا دی، لیکن نتیجہ صفر نکلا۔ 10,000 روپے ہاتھ سے دینے پڑے۔ داؤ میں آ کر انہوں نے 20,000 روپے کا سٹا کھیلا۔ ان کو یقین تھا کہ ساری کسر پوری ہو جائے گی، لیکن صبح جب انہوں نے اخبار دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ 20,000 بھی گئے۔ خان بہادر ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا ایک مکان گروی رکھ کر 50,000 روپے لیے اور سب کا سب اللہ کا نام لے کر چاندی کے سٹے پر لگا دیا۔ اللہ کا نام تو خیر اللہ کا نام ہے، وہ چاندی اور سونے کی مارکیٹ پر کیا کنٹرول کر سکتا ہے؟ صبح ہوئی تو خان بہادر کو معلوم ہوا کہ چاندی کا بھاؤ ایک دم گر گیا ہے۔ ان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ دل کے دورے پڑنے لگے۔ احمد دین نے ان سے کہا، ابا جی چھوڑ دیجیے اس بکواس کو۔ خان بہادر نے بڑے غصے میں اپنے بیٹے سے کہا، تم بکواس مت کرو، میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ احمد دین نے مؤدبانہ کہا، لیکن ابا جان، یہ جو آپ کو دل کی تکلیف شروع ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے، ایسے عارضے انسان کو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ احمد دین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جی ہاں، انسان کو ہر قسم کے عارضے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایسی چیز کھا لیں جس میں ہیضے کے جراثیم ہوں، اور خان بہادر کو اپنے بیٹے کی یہ گفتگو پسند نہیں تھی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، میرا مغز مت چاٹو، میں ہر چیز سے واقف ہوں۔ احمد دین نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کوئی انسان بھی ہر چیز سے واقف ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ احمد دین چلا گیا۔ خان بہادر اندرونی طور پر خود کو بہت بڑا چغت سمجھنے لگے تھے، لیکن وہ اپنے اس احساس کو اپنے لڑکے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بستر پر لیٹے انہوں نے بار بار خود سے کہا، خان بہادر عطا اللہ، تم خان بہادر بنے پھرتے ہو، لیکن اصل میں تم اول درجے کے بے وقوف ہو۔ تم اپنے بیٹے کی بات پر کان کیوں نہیں دھرتے، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ جتنا روپیہ تم نے حاصل کیا تھا، اس سے دگنا روپیہ تم ضائع کر چکے ہو۔ کیا یہ درست ہے؟
خان بہادر جھنجھلا گئے اور بڑبڑانے لگے۔ سب درست ہے، سب درست ہے، ایک میں ہی غلط ہوں، لیکن میرا غلط ہونا ہی صحیح ہوگا۔ بعض اوقات غلطیاں بھی صحت کا سامان مہیا کر دیتی ہیں۔ 15 دن بستر پر لیٹے اور علاج کرانے کے بعد جب وہ کسی قدر ہی تندرست ہوئے تو انہوں نے اپنا ایک اور مکان بیچ دیا۔ یہ 25,000 روپے میں بکا۔ خان صاحب نے یہ سب روپے سٹے پر لگا دیے۔ ان کو پوری امید تھی کہ وہ اپنی اگلی پچھلی کسر پوری کر لیں گے، مگر قسمت نے یاوری نہ کی اور وہ ان 25,000 روپے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ احمد دین پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنے باپ کو کس طرح سمجھائے، وہ اس کی کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ احمد دین نے آخری کوشش کی اور ایک دن جب اس کا باپ اپنے کمرے میں حقہ پی رہا تھا اور معلوم نہیں کس سوچ میں غرق تھا کہ اس سے ڈرتے ڈرتے مخاطب ہوا، ابا جی۔ خان بہادر صاحب سوچ میں اس قدر غرق تھے کہ انہوں نے اپنے لڑکے کی آواز ہی نہیں سنی۔ احمد دین نے آواز کو ذرا بلند کیا، ابا جی، ابا جی۔ خان بہادر چونکے، کیا ہے؟ احمد دین کانپ گیا۔ کچھ نہیں ابا جی، مجھے آپ سے ایک بات کہنا تھی۔ خان بہادر نے اپنے حقے کی نڑی اپنے منہ سے جدا کی۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ احمد دین نے بڑی لجاجت سے کہا، مجھے یہ عرض کرنا ہے، یہ درخواست کرنا تھی کہ آپ سٹا کھیلنا بند کر دیں۔ حقے کا ایک اور زوردار کش لے کر وہ احمد دین پر برس پڑے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے؟ میں جانوں میرا کام، کہ اب تک تمہارے ہی مشورے سے میں سارے کام کرتا رہا ہوں۔ دیکھو، میں تم سے کہہ دیتا ہوں کہ آئندہ میرے معاملے میں کبھی دخل نہ دینا، مجھے یہ گستاخی ہرگز پسند نہیں، سمجھے؟ احمد دین کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ جی میں سمجھ گیا، اور یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کے کمرے سے نکل گیا۔ سٹے کی لت شراب کی عادت سے بھی کہیں زیادہ بری ہوتی ہے۔ خان بہادر اس میں کچھ ایسے گرفتار ہوئے کہ جائیداد سب کی سب اس خطرناک کھیل کی نظر ہو گئی۔ مرحوم بیوی کے زیور تھے، وہ بھی بک گئے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان کے دل کے عارضے نے کچھ ایسی شکل اختیار کی کہ وہ ایک روز صبح سویرے غسل خانے میں داخل ہوتے ہی دھم سے گرے اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر دم توڑ دیا۔ احمد دین کو ظاہر ہے کہ اپنے باپ کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ وہ کئی دن نڈھال رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ BA پاس تھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اب سارا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ اس کے باپ نے ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کے لیے نہیں چھوڑی تھی۔ مکان جس میں وہ تنہا رہتا تھا رہن تھا۔ یہاں سے اس کو کچھ عرصے کے بعد نکلنا پڑا۔ گھر کی مختلف چیزیں بیچ کر اس نے 400-500 روپے حاصل کیے اور ایک غلیظ محلے میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا، مگر 500 روپے کب تک اس کا ساتھ دے سکتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 1 برس تک بڑی کفایت شعاری سے گزارا کر لیتا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ احمد دین نے سوچا، مجھے ملازمت کر لینی چاہیے، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ 50-60 روپے ماہوار مل جائیں تو گزارا ہو جائے گا۔ اس کی ماں کو مرے اتنے ہی برس ہو گئے تھے جتنے اس کو جیتے۔ احمد دین نے حالانکہ اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، نہ اس کو دودھ پینا نصیب ہوا تھا، پھر بھی وہ اکثر اس کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہتا۔ احمد دین نے ملازمت حاصل کرنے کی انتہائی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اتنے بے روزگار اور بیکار آدمی تھے کہ وہ خود کو اس بے روزگاری اور بیکاری کے سمندر میں ایک قطرہ سمجھتا تھا، لیکن اس احساس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تگودو جاری رکھی۔ بہت دنوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اگر کسی افسر کی مٹھی گرم کی جائے تو ملازمت ملنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ مٹھی گرم کرنے کا مسالہ کہاں سے لاتا؟ ایک دفتر میں جب وہ ملازمت کے سلسلے میں گیا تو ہیڈ کلرک نے اس سے شفیقانہ انداز میں کہا، دیکھو برخوردار، یوں خالی خالی کام نہیں چلے گا۔ جس اسامی کے لیے تم نے درخواست دی ہے اس کے لیے پہلے ہی 250 درخواستیں وصول ہو چکی ہیں۔ میں بڑا صاف گو آدمی ہوں، 500 روپے اگر تم دے سکتے ہو تو یہ ملازمت تمہیں یقیناً مل جائے گی۔
اب احمد دین 500 روپے کہاں سے لاتا؟ اس کے پاس بمشکل 20 یا 30 روپے تھے۔ چنانچہ اس نے ہیڈ کلرک سے کہا، جناب میرے پاس اتنے روپے نہیں، آپ ملازمت دلوا دیجئے، تنخواہ میں سے آدھی رقم آپ لے لیا کریں۔ ہیڈ کلرک ہنسا، تم ہمیں بیوقوف بناتے ہو، جاؤ چلتے پھرتے بنو۔ احمد دین بہت دیر تک چلتا پھرتا رہا، مگر اسے اطمینان سے کہیں بیٹھنے کا موقع نہ ملا۔ جہاں جاتا رشوت کا سوال سامنے ہوتا۔ دنیا شاید رشوت ہی کی وجہ سے عالم میں وجود میں آئی ہے، شاید خدا کو کسی نے رشوت دی ہو اور اس نے یہ دنیا بنا دی ہو۔ احمد دین کے پاس جب پیسہ بھی نہ رہا تو مزدوری شروع کر دی، بوجھ اٹھاتا اور ہر روز 2 روپے کما لیتا۔ مہنگائی کا زمانہ تھا، وہ دونوں وقت کا کھانا پٹیار خانے میں کھاتا، لیکن اسے کافی خرچ برداشت کرنا پڑتا، زیادہ سے زیادہ 1 آنا بچ رہتا۔ احمد دین مزدوری کرتا، مگر اس کے دل و دماغ پر رشوت کا چکر گھومتا رہتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی لعنت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے کسی طرح نجات حاصل کرے اور مزدوری چھوڑ کر کوئی ایسی ملازمت اختیار کرے جو اس کے شایان شان ہو۔ آخر وہ BA پاس تھا، فرسٹ کلاس۔ اس نے سوچا کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، خدا سے دعا مانگے کہ وہ اس کی سنے۔ چنانچہ اس نے باقاعدہ 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ یہ سلسلہ ایک وقت تک جاری رہا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس دوران میں اس کے پاس 30 روپے جمع ہو چکے تھے۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ ڈاک خانے گیا، 30 روپے کا پوسٹل آرڈر لیا اور لفافے میں ڈال کر ساتھ ہی ایک رکا بھی رکھ دیا، جس کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا: اللہ میاں، میں سمجھتا ہوں تم بھی رشوت لے کر کام کرتے ہو۔ میرے پاس 30 روپے ہے جو تمہیں بھیج رہا ہوں، مجھے کہیں اچھی سی ملازمت دلوا دو، بوجھ اٹھا اٹھا کر میری کمر دوہری ہو گئی ہے۔ لفافے پر اس نے پتہ لکھا: بخدمت جناب اللہ میاں، مالک کائنات۔ چند روز بعد احمد دین کو ایک خط ملا جو کائنات اخبار کے ایڈیٹر کی طرف سے تھا۔ اس کا نام میاں محمد تھا۔ خط کے ذریعے سے اس نے احمد دین کو بلایا تھا۔ وہ کائنات کے دفتر گیا، جہاں مترجم کی حیثیت سے 100 روپیہ ماہوار پر رکھ لیا گیا۔ احمد دین نے سوچا، آخر رشوت کام آ ہی گئی۔